تو میں نے اس دنیا میں دیکھا کہ خوبصورت لڑکی ابھی 25 سال کی عمر ہوگی، اس نے خدا کو بلایا اور خدا پوری زمین کے اوپر آ گیا۔ یہ حال ہو گیا تھا اس دنیا میں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ خدا کی دنیا آ جائے گی۔ یہ دکھ دینے والے، مصیبت، ظالم، چغل خور، تنگ کرنے والے، یہ ایسے بلا دیے جائیں گے کہ ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا کہ پھر دوبارہ ایسے لوگوں کا ذکر نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ اور خدا سب کچھ نیا بنا دے گا۔ یہ لوگ جو ہے یہ نہ جانے کب تک رہیں گے اندھیروں کی دنیا میں، کیونکہ ظلم جو ہے خدا کو نفرت ہے۔ ظلم، تنگ کرنا، خون پینا کسی کا۔ تو میں نے اس دنیا میں 10,000 سال میں نے دیکھا تو یہ زمین جنت بن چکی تھی۔ تو مذہب آتے رہے، لیکن ہر مذہب جو ہے وہ یہ بتاتا تھا کہ ایک دن خدا کی دنیا آ جائے گی۔ اب یہ وقت آ گیا۔ اب یہاں بھی ایک بات اور کھل کے واضح ہو جائے کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ جو محمد نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی نہیں، وہ محمد نے کہا تھا، نہ خدا نے کہا نہ جبرائیل نے کہا، میں نے کہا۔ تو پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ ایک کتاب لکھ تاکہ مسلمانوں کو خبر ہو کہ محمد نے کیا کیا غلطیاں کی اور کیا کیا رکاوٹیں ڈالی۔ تو پھر مجھے لکھنی پڑی کتاب۔ اس سے بڑا شور ہوا، 4 حملے بھی ہوئے، اور عرب جو ہیں یہ بھی اور ہمارے لوگ بھی، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور وہ لوگ جیلوں میں ہیں۔ بلکہ میں نے وہاں جا کے ان کو معاف بھی کر دیا تاکہ ان کی قید کم ہو جائے۔ بہت خوب۔ کتاب بند کروانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر خدا نے مجھ سے کہا کہ اس کا باپ زکریا تھا، جسے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں نا آپ، تو وہ مسئلہ جو 2100 سال سے یہودیوں، بنی اسرائیل، عیسائیت اور اسلام کا حل نہیں ہوا تھا، خدا نے مجھے بتایا اس کا باپ زکریا تھا۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ مذہب کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو پھر عیسیٰ کے متعلق بھی کتاب لکھنی پڑی کہ حقائق، حق کیا ہے۔ تو اس پہ پھر عیسائیت بھی بڑی شور مچایا، لیکن جو خدا کہتا ہے مجھے لکھنا پڑتا ہے۔ جی۔ میں انسانیت کے لیے آیا ہوں، مذہبوں کے لیے نہیں آیا میں انسانیت کو نجات دلوانے کے لیے آیا ہوں، نبیوں کے لیے نہیں آیا میں۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تو نمازیں جو ہیں اب 2 ہیں۔ عصر کی نماز سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آدھی زندگی گزر گئی، شام کا وقت ہے، یعنی کہ شام کا وقت ہے اور جانے کا وقت ہے، تاکہ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ وقت کی قید میں۔ تو ایسا ہوا کہ جب ہماری پہلی بیوی بہت بیمار ہو گئی تو مجھ سے دعا کا کہا
تو پھر میں نے دعا کی. اس رات میں نے دیکھا کہ ملک الموت آیا لینے کے لیے، جو ہماری پہلی بیوی تھی. تو خدا نے کہا جب تو لینے کے لیے جا رہا ہے اس کی پہلی زوجہ کو، تو اس سے اجازت مانگ لینا. واہ تو جب گھر میں آنے سے پہلے اس نے مجھ سے اجازت مانگی، واہ اور خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے واپس بھیج دیا. اللہ اکبر واہ 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 میں نے کہا ابھی یہ پہلی جو میری بیوی ہے یہ بھی خدا کی کتابوں کے لیے 10 گھنٹے دیتی ہے، اور جو میں خدا کا سفر نامہ کتابوں میں بیان کر رہا ہوں اور معرفت الہی کی کھول رہا ہوں انسانوں کے لیے، مجھے اس کی ضرورت ہے. تو وہ واپس گیا اور خدا سے ذکر کیا. خدا نے کہا پھر تو دوبارہ مت جانا. واہ تو یہ بات تورات میں لکھ دی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین پر رہنے والے جو خدا کا خاندان ہوگا، عیال ہوگا، وہ جب جائیں گے اس دنیا سے جب وہ خود کہیں گے تو موت ہار دے گی. واہ اور اس دنیا میں آپ دیکھیں نا، میرا حال یہ ہوتا ہے، میں کتابیں لکھ رہا ہوں، کتابیں لکھتے لکھتے یہ جو ظاہری زمین ہے پتھر روڑے کی، یہ ایک دم کھسکنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پیچھے ہونا شروع ہوتی ہے. اور نور مجھے، ایک میرا قدم جنتوں میں ہوتا ہے، ایک میرا قدم میں یہاں زمین پہ بیٹھا ہوتا ہوں. اور رات کے وقت تو عالم یہ ہے کہ میں نے ایک ایک رات میں کئی کئی ہزار جنتوں کو میں نے دیکھا، سفر کیا. اور خدا نے مجھ سے کہا جہاں تک زندگی ہوگی ہمیشہ کے لیے تو میری ساری جنتیں نہیں دیکھ سکتا، اللہ اکبر حتیٰ کہ تو واہ نور کی روشنی سے بھی سفر کرے گا تو رستے میں رہے گا. واہ انہوں نے تو خدا کو سمجھا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ جو خدا کی قدر و قیمت تھی وہ تو جانی نہیں انہوں نے. یہی تو بات خدا نے مجھ سے کہی تھی. ایک دن میں جنتوں میں پرواز کر رہا تھا تو شور ہوا خدا کی سواری آ رہی ہے. میں نے اس کا ذکر اس میں ایک ویڈیو میں بھی کیا، شاید آپ نے سنا ہوگا. پڑھا ہے میں نے. ہاں جی. تو جیسے نوروں کا جہان آ رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا. جی جی تو یہ حال ہوا کہ فرشتے، مخلوق جو بھی تھے جنت کے باسی، وہ چھپ گئے پانیوں میں اور محلوں میں. میری نگاہ جب پڑی اس پر تو میں نے اپنے ہاتھ سے خدا کی سواری کو روک دیا. حتیٰ کہ جب وہ اور نزدیک آنے لگی تو میں نے 3 پھونکے ماری، اور آخری پھونک میں تھوک بھی تھا. تب خدا کا نور ٹھنڈا ہو گیا ان جنتوں میں اللہ اور سواری رک گئی. واہ واہ تو 2 حالتیں ہیں. ایک آپ ساری زندگی دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اس کو پانے کی. پھر ایک عالم یہ آتا ہے کہ خدا آپ سے اتنی محبتیں کر بیٹھتا ہے کہ آپ کو لیے لیے پھرتا ہے سارے جہان میں. واہ واہ تو جو دنیا ہم لے کے آ رہے ہیں وہ مذہبوں میں کہاں ہے؟ جی مذہبوں میں تو یہی ہے نا. بلکہ قرآن اپنے متعلق یہی کہتا ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ راہ دکھاتی ہے ہر آدمی کو نہیں، جو تقوی گزار ہو، متقی. شرط لگا دی، ایمان لاؤ بن دیکھے فرشتوں پر. لیکن جو یہ اب دنیا شروع ہوگی، خدا تعالیٰ ایمان کو پیچھے کر دے گا اور وہ جنتیں ظاہر کر دے گا جو ابھی تک آنکھوں کے سامنے سے ظاہر نہیں ہوئی.
تو یہ وقت جو ہے یہ خدا کے آنے کا وقت ہے. تو میں نے بنیاد ڈال دی ہے, بنیاد رکھ دی ہے میں نے. اب یہ ہے کہ اگر انسانیت میری مدد کرے گی تو جلدی آ جائے گی, اور اگر مدد نہیں کرے گی تو پھر 80 یا 150 سال لگیں گے. لیکن میں نے وہ ساری کتابیں, ان سب کتابوں میں خدا کا وہ کچھ ہے کہ آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کو خبر نہیں ہوگی اور آپ کو خدا کا دیدار ہو جائے گا. واہ واہ. وہ کچھ لکھا ہے اس کتابوں میں. آمین. تو جب آپ, حتیٰ کہ مجھے وہاں تک لے گیا خدا, اسی لال کتاب کے پیچھے بھی پڑھا تھا, خدا نے کہا جہاں تو کھڑا ہوا ہے نہ یہاں فرشتے ہیں, نہ جنات, نہ انسان, اور نہ کوئی اور مخلوق میں نے ابھی تک پیدا کی تھی. ماضی میں لے گیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہی تو خدا ہے, اس کی ساتھ جی جی. اتنا ماضی میں لے گیا کہ یہاں تک دکھا دیا کہ میں نے, ایک میری وہ حالت تھی کہ میں نور تھا, پھر ایک حالت وہ تھی کہ میں نور بھی نہیں تھا, میں ایک شعور تھا. پھر اور پیچھے لے گیا, میری ایک اور حالت تھی کہ میں شعور بھی نہیں تھا. تو کیا کیا نہیں دکھایا. پھر میں نے یہاں تک دیکھا جب اس نے نور تخلیق کیے تو اپنے ہاتھ سے وہ اپنی تصویر بنا رہا تھا. واہ. تو اس وقت تو اس کی تصویر نہیں تھی. تو میں, پھر مجھے لے گیا پیچھے کی طرف. تو میں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے. کہا میں اپنی تصویر بنا رہا ہوں تاکہ مخلوقات جو ہے وہ مجھے دیکھ سکے. لیکن خدا کا جو روپ ہے اس سے پیچھے تو پھر کوئی اس کا روپ نہیں ہے, وہ تو پھر نورم نور ہے. جی. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو انبیاء نہیں بتا سکے. جی نہیں بتا سکتے. عیسیٰ ابن زکریا نے کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں وہ باتیں یہودیوں کو کہ تم ہلکی ہلکی باتیں نہیں سمجھتے, زمینی باتیں نہیں سمجھتے. تو مجھے ایک رات کا ذکر ہے, یہ جو ہماری بیوی وکیل ہیں یہ کہتی ہیں, کیونکہ رات کو میں کمرے میں اکیلا سوتا ہوں, مجھے عبادت نہیں کرنی ہوتی, میں محبت کے عالم میں ہوتا ہوں اور میں کہیں سے کہیں ہوتا ہوں. تو کہتی ایک رات میرا دل کیا تو میں نے چاہا دروازہ کھول کر بات کرنا چاہیے مجھ سے. تو کہا جو میں نے دروازہ کھولا تو وہاں نورم نور کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی, اور دیکھ کر مجھ پہ اتنا لرزہ طاری ہو گیا جیسے میں مر جاؤں گی. تو پھر دوسرے دن میں نے بتایا کہ رات کو حق تعالیٰ کبھی کبھی جنتوں میں نہیں بلاتا بلکہ میرے پاس ملنے کے لیے آتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے. تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ مت آئے, کوئی اجازت نہیں ہے. تو انسان کی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا, آپ کے دل میں بھی وہ چابی ہے جو میرے دل میں ہے, تو آپ وہ سب کچھ پا سکتے ہیں کیونکہ خدا ہر روح کو بناتے ہوئے ایک خاص گیت گا رہا تھا. وہ لال کتابیں میں نے مجھے بناتے ہوئے وہ کیا گا رہا تھا, میں نے وہ لکھا ہوا ہے. تو جو کچھ وہ آپ کو جانتا ہے کوئی آپ کے متعلق نہیں جانتا, تو ہم اس خدا سے دل کیوں نہ لگائیں, ہم اس خدا کے لیے قربانیاں کیوں نہ دیں, ہم اس خدا کے لیے زندہ کیوں نہ رہیں. میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر خدا کی یاد مجھ سے دور ہو جائے تو مجھ پہ موت ہے. حتیٰ کہ کاروبار بھی یہ بیوی آتی ہیں,
ٹیکس کے اور دنیائی کام ہوتے ہیں، سن رہا ہوتا ہوں، جواب دے رہا ہوتا ہوں، لیکن میرا دل اور میرا دماغ نہیں ہوتا ان چیزوں میں. اور 1 بجے تک تو میں نے ویسے بھی پابندی لگا دی ہے، میں نے کتابیں لکھنا ہوتی ہیں، وہ جو رات کا سفر ہوتا ہے، تو 1 بجے تک تو میں ویسے بھی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو انشاءاللہ ایک ایسی بنیاد تیار ہوگی کہ جب بچے پیدا ہوں گے مستقبل میں، ابھی وہ 3-4 سال کے ہوں گے، تو ان کی روحانی حصے کھل جائیں گی. آمین. اب کیا حال ہے؟ کر کر سجدے کس گئے متھے، ہائے ہائے نہ رب تیرت نہ رب مکے. ہائے ہائے. اور جنہوں نے خدا سے ملاقات کی، ان کی ہر رات کو ایک نئی بہار ہے، سبحان اللہ. ایک نئی معراج ہے، سبحان اللہ. ایک نئی عید ہے. مجھے قسم ہے اس ذات کی، جب میں خدا کے حضور پہنچتا ہوں تو فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے، انبیاؤں کو سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ میرا دل آ رہا ہے. اللہ اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے محبت میں مجھ سے باتیں کرتی ہے اللہ. جیسے ایک والدین. حتیٰ کہ جبرائیل کو بھی اجازت نہیں ہے، اور اعلیٰ نور کے فرشتوں کو بھی، جو گولڈن نور کے ہیں یا بلیو کرسٹل لائٹ، سب کو روک دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. میں بھی عام انسان ہی ہوں، لیکن 45 سال کا دور، ایسا دور گزرا ہے مجھ پر نبوت کے بعد کہ خدا تعالیٰ دل و جان سے مجھ سے خوش ہو گیا. میں نے خدا کی منشا کو اپنی زندگی میں یوں داخل کیا، مجھ پر قیدیں بھی ہوئی، ظلم بھی ہوئے، مجھ کو کئی دفعہ مرتے مرتے بچا، لیکن خدا کی کاموں میں، خدا کی منشا میں جو مجھے خدا کی محبت ملی ہے، اس لیے کوئی بھی وقت آ جائے، کسی قسم کی مصیبت، تو میں خدا سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے وہ محبت دے کہ میں اس کراس کو اٹھا سکوں، جی. اس مصیبت کو اٹھا سکوں. تو امید ہے اس 20-21 سالوں میں اب تعداد بڑھ رہی ہے. ایک وقت تک گالیاں شالیاں بڑی دیتے تھے، تو وہ تو آج کچھ واٹس ایپ آئے ہوئے تھے، اور اب میں دیکھتا ہوں گالیاں دیکھنے کی بجائے سوال پوچھنا شروع کر دیا. اب سوال کرتے ہیں اسلام کے متعلق، اپنے نبی کے متعلق. اور اب انڈیا مجھے دعوت دے رہا تھا کہ میں انڈیا ہوں، جی. تو پھر ساتھ بیٹی بھی جائے گی. میں نے وہاں پہ پھر موومنٹ بھی بنانی ہے، پیس موومنٹ. وہ میں نے پھر ان کو بتایا بھی ہے کہ اس میں کیا کیا ہوگا. تو یہ زمین جو ہے یہ ایک دن امن کا گوارہ بن جائے گی. میں یہاں بنیاد رکھنے کے لیے آیا تھا، میں نے بنیاد ڈال دی، اور مجھے 21 سال 30 سال اور دے دیں. ویسے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میرے خون کے اندر خدا کی محبت ایسے دوڑ رہی ہے کہ اتنی اونچائی پہ جاتی ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو خدا کی سواری جہاں بھی ہو رک جاتی ہے. اللہ. کہتے ہیں کہ خدا کی سمت میں جب بھی سجدہ کرتا ہوں تو کسی جہنم میں خدا کی ذات ہو، وہ اپنی سواری روک دیتی ہے. اللہ. اس کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا. جب انسان خدا کی محبت میں، جیسے میں نے کہا کہ پھر میں خود کو خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں، اتنی دور لے چل مجھے، اس آتش سوزا سے میری راکھ جلا دے. واہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ نماز، روزے، زکاتیں، یہ بھی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، رکاوٹیں کہ میں نمازی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ان سیلابوں کو بھی ہٹا دے.
آپ دیکھیں نا، میں آپ کو یہی سمجھا رہا تھا، روزہ رکھا آپ نے اور اس روزے کے حاصل کو نہیں پایا، درخت لگایا تو نیت تو ہوگی کہ کوئی پھل لگے، درخت لگایا پھل نہیں آیا تو اس درخت کا کیا فائدہ؟ تو روزے سے مراد یہ ہے کہ آپ انسانیت کو جاننے کی کوشش کریں کہ زمین پر کتنی خدا کی مخلوق بھوکی مرتی ہے،